نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کی روحانی ترقی میں بنیادی کردار انسان کے دل کی اصلاح کا ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل زندہ ہو اور اس میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہو اور اللہ جل جلالہ کی محبت سے وہ لبریز ہو، پھر اسے زندگی کی لذت اور سرور آتی ہے۔ اس لیے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو آج سب سے زیادہ محنت اس لذت آشنائی کے لیے دل کی اصلاح پر ہوتی ہے۔ آج ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مر چکا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا دنیا بس چکی ہے۔ آج اسی ٹاپک پہ آپ احباب کے سامنے مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من علامات موت القلب عزم الحزن علی ما فاتک من الموافقات وترک الندم علی ما فعلت من وجود اللذات۔ دل کی موت کی علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے سے محروم ہو تو اسے غم نہ ہو۔ دل کی موت کی علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے سے محروم ہو تو اسے غم نہ ہو، اور گناہ ہو جائے تو اس کو ندامت نہ ہو۔ کتنی اہم اور کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس حکمت میں انہوں نے دو علامات بتلائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ پہلی علامت یہ کہ نیکی چھوٹ جائے، مثلا تکبیر اللہ کی نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، مراقبہ چھوٹ گیا، تلاوت چھوٹ گئی، تہجد نہیں پڑھی، تو اس کے دل میں کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ پہلی علامت ہے کہ اس بندے کا دل فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے روحانی طور پہ۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان سے کوئی عمل چھوٹ جاتا تو وہ غم میں، رونے میں، گریہ زاری میں وقت گزارتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی تکبیر اللہ فوت ہو گئی تو وہ اس طرح گھر میں جا بیٹھے جس طرح کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اور فرمانے لگے کہ اگر میرے گھر کا کوئی فرد فوت ہو جاتا تو کتنے لوگ مجھ سے تعزیت کرنے آتے، مگر آج میری تکبیر اللہ فوت ہوگی کوئی نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تکبیر اللہ کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی علامت بتائی ہے کہ انسان کی نیکی ٹوٹ جائے، اسے ندامت نہ ہو۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، کیا ہمارا دل روحانی طور پہ زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ اور دوسری علامت یہ کہ گناہ کرنے پر ندامت ہی نہ ہو۔ بندہ گناہ کرنے کے بعد اس پہ نادم ہونے کے بجائے الٹا خوش ہو، یہ حیرت کی بات ہے۔ مگر آج تو یہ حال ہے کہ گناہ کے لیے لوگ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ وہ میری بات مان جائے، حالانکہ گناہ کے لیے اس قسم کی دعا مانگنا کفر ہے، مگر دعا مانگتے ہیں، حتیٰ کہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں کہ میری وہ بات سن لے، میرا اس سے رابطہ ہو جائے۔ مزید یہ کہ گناہ کر کے ایک دوسرے کو جزاک اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دل اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو نیک اعمال کے فوت ہونے پر غم نہ ہونا اور گناہ کے کر جانے پر ندامت نہ ہونا انسان کے دل کی موت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دل ہے اور دوسرا دماغ ہے۔ یاد رکھیے، دل عشق الہی کا برتن ہے اور دماغ علم الہی کا برتن ہے۔ دل پر اجمالی علم پیش کیا جاتا ہے، پھر وہ تفصیل کے لیے اسے دماغ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں کیا کہا ہے؟ لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے۔ جو وہی اتری وہ عقل پر نہیں اتری بلکہ اسے دل پر اتارا گیا ہے، اس لیے کہ اجمالی علم کا مقام انسان کا دل ہے، اور یہ دل محبت الہی کا بھی مقام ہے اور یہ یاد الہی کا بھی مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جو انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے دل کو ایک لذت دے دیتے ہیں، اس کے دل کی لذت اس کو مل جاتی ہے۔ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اگر باقی اعضاء سے اتنے مزے لیتے ہیں تو دل سے ملنے والے مزے بھی لینے چاہیے۔ ان کی کیا کیفیت ہوگی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا، جائیے کس واسطے
در میں خانہ کے بیچ، جائیے کس واسطے در میں خانہ کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ تو دل کے مزے جب مل جاتے ہیں، انسان کے سامنے دنیا کی لذتیں حقیر اور ہیچ ہو جاتی ہیں، اور ان کی کوئی قیمت ہی اس انسان کی نظر میں نہیں رہتی۔ اس لیے تو میں نے ابتدا میں ایک شعر پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو دل کی کیفیت کا اثر انسان کے کام، کلام، لباس تینوں پر پڑتا ہے۔ دل کا اثر انسان کے کام، کلام اور لباس تینوں پر پڑتا ہے۔ دل کی کیفیت اگر اچھی نہیں ہوگی تو جب بات کرے گا تو بتلائے گا کہ اندر فسق بھرا ہوا ہے، لباس بتلائے گا کہ اندر فسق بھرا ہوا ہے، کام بتلائیں گے کہ فسق بھرا ہوا ہے۔ دل کی کیفیت کا اندازہ کام سے، کلام سے اور لباس سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں، کسی بندے کو میرے سامنے لاؤ، میں 1 منٹ میں اس کی گفتگو سن کے بتا دوں گا کہ اس کو کسی کی صحبت ملی ہے کہ نہیں ملی۔ ممکن ہے آپ کو بعض لوگوں کی بات عجیب لگے، لیکن ڈاکٹر کو چہرہ دیکھ کر بیماری کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ والوں کو آنے والی کی بات سن کر اس کی روحانی بیماری کا اندازہ نہیں ہو سکتا؟ بولنے سے ہمارے اندر کی حقیقت کھلتی ہے۔ جب تک بندہ نہیں بولتا تب تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ سبزی فروش ہے، یہ شیخ الحدیث ہے۔ ظاہری شکل و صورت تو ایک جیسی ہوتی ہے، مگر جب بولے گا تو اپنی حقیقت کھولے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تکلموا تورفوا، تکلموا تورفوا فإن المرء محبوء تحت لسانه۔ تم بات کرو گے تو پہچانے جاؤ گے، تم بات کرو گے تو پہچانے جاؤ گے، اس لیے بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کا دکھانا ہے، چاہے مومن کا ہو چاہے کافر کا ہو۔ سامعین گرامی قدر، ہمارے مشائخ نے دل کی 2 قسمیں بتائی ہیں، قلب کی 2 قسمیں بتلائی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں قلب سلیم اور ایک کو کہتے ہیں قلب سقیم۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو روحانی بیماریوں سے پاک ہو، جس میں ما سوا کی محبت نہ ہو۔ اور قلب سلیم کے بارے میں تو اللہ کریم نے فرمایا ہے، اذا جاء ربہ بقلب سلیم، اذا جاء ربہ بقلب سلیم، سورہ صافات میں، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ تو جو دل صاف ستھرا ہو ما سوا کی محبت سے، ما سوا کی لذتوں سے، اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ وہاں مال اولاد کام نہیں آئے گی، وہاں صاف ستھرا دل کام آئے گا قیامت کے دن۔ دوسرا دل ہوتا ہے قلب سقیم۔ قلب سقیم کہتے ہیں بیمار دل کو۔ دل میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا ثبوت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، سورہ بقرہ آیت نمبر 10، کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دل کی بیماریوں کو جانچنے کے لیے کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یقیناً ہر بیماری کا کچھ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو قرآن پاک نے بھی ٹیسٹ بتلا دیا ہے۔ فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تمہیں غیر مرد سے ضرورتاً بات بھی کرنی ہو تو فلا تحزان بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض، کہ تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ کبھی کوئی ایسا شخص جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل کا روگ ہے، کہیں وہ آپ کی طرف لالچ نہ کرنے لگے۔ اس لیے آپ نے بات کرنی ہے تو نزاکت کے ساتھ بات نہیں کرنی، یعنی تو بات کرتے ہوئے آپ نے لہجے کو سخت رکھو۔ اگر لہجہ نرم کرو گی تو وہ شخص طمع کرے گا جس کے دل میں مرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر عورت سے بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر دل میں طمع کا پیدا ہونا یہ دل کی بیماری کی علامت ہے۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کتنے مریض ہیں۔ ہر ایک کی نظر میں ہوس ہے، کم ہی ایسے ہوں گے جن کی نظر پاک ہوگی، لہذا دل پر محنت کرنی پڑتی ہے، تب ان بیماریوں سے جان چھوٹتی ہے۔ اور بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ دل کی قسم اور ہوتی ہے جسے قلب غافل کہتے ہیں، اور دوسری کو قلب منیب کہتے ہیں، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔
قلب غافل ایسا دل مراد ہے جس میں نفسانی اور شیطانی جذبات بھرے ہوئے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غافل ہو، اور قلب منیب سے مراد ایسا دل ہے جس میں رجوع اللہ کی طرف انسان کی انابت ہو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ اس نے فرمایا جاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے۔ اسی طرح دل کی دو قسمیں اور بھی ہیں، ایک کو کہتے ہیں قلب حی اور دوسرے کہتے ہیں قلب میت، یعنی زندہ اور مردہ دل۔ جس دل میں دنیا کی محبت بری ہے، غفلت بری ہے، وہ مردہ دل ہے، اور جو دل اس غفلت سے محفوظ ہے وہ زندہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک واذا ساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ غم زدہ کر دے تو یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے۔ تو نیکی پہ انسان کے دل کا خوش ہونا اور گناہ پہ انسان کے دل کے اندر ندامت کا ہونا، یہ انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور مثال اس شخص کی جو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ذاکر زندہ ہوتا ہے اور غافل مردہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے دل کی اندر کی کیفیات کو سمجھنے کی اور دل کو زندہ دل بنانے کی اور دل کے اندر روحانیت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لینے کی توفیق دے، کیونکہ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا۔ تو اسے لاکھ رو کسی پہ ضرور مرے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے دل کی فکر کرنے کی، اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اللہ والوں کی کتابیں پڑھ کے اپنے دل کی اندر کی کیفیت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔